الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں ایک چٹیل میدان میں جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں پایا اور اس نے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب کا اس کو پورا بدلہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یا کافروں کی مثال گہرے سمندروں میں اندھیروں کی طرح ہیں جنہیں ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، جن کے اوپر ایک موج ہوتی ہے، اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں، اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. جب اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی روشنی نہ رکھے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہو سکتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر کوئی جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور پر پھیلا ہوئے پرندے، ہر ایک اپنی دعا اور تسبیح کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بخوبی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لے کر آتا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان میں سے برستی ہے، بارش کے درمیان میں سے نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے آسمان سے یعنی بڑے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. پھر وہ جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور جس پر سے چاہتا ہے اس کا رخ پھیر لیتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے جائے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر جاندار کو بنایا، پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 2 پیر پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پیر پر چلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال بہت تفصیل سے آئی، پھر
ایمان والوں کی بات آئی کہ ایمان والا کس راستے پر چلتا ہے، اس کو کس طرح کی روشنی ملتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کافروں کی مثال دی ہے۔ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے عمل ایسے ہیں کہ آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ مثال کے طور پر قادیانی ہیں، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک کافر یہ ہو گئے کہ آخرت پر ایمان ہے لیکن آخرت میں ان کے اعمال انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یا بہت سے وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن قبروں پر جا کر کے قبر والوں سے سوال کرتے ہیں، قبر پر جا کر کے شرک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ تو ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پر، اللہ پر بھی، لیکن ایسے لوگوں کے عمل آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ ان کی اعمال کی مثال، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی وے روڈ پر آپ کہیں سفر کریں تیز دوپہر میں، یعنی تیز دھوپ کے وقت دوپہر میں آپ سفر کریں تو آپ کو دور ایسا لگتا ہے شاید پانی پڑا ہوا ہو، شاید کسی نے محسوس کیا ہو۔ یا آپ ریت کے میدان میں جائیں، اوپر اگر کھڑے ہوں تو نیچے ایسا لگتا ہے کہ چمکتا وہ ریت نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو پانی نظر آتا ہی نہیں، وہ تو ریت ہوتا ہے۔ اسی طرح سڑک کا معاملہ ہے، راستے کا، کہ جب آدمی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو جیسے پہلا راستہ تھا یہاں پر بھی وہی راستہ ہے، وہ صرف وہم اور خیال ہوتا ہے کہ پانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ ان کے عمل ایسے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں کچھ نہیں ملے گا، وہم کی طرح۔ انہیں احساس تو ہے کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، قیامت میں بڑا فائدہ ملے گا، بڑے بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، لیکن جب وہ قیامت کے دن زندہ اٹھائے جائیں گے تو قیامت کے دن ان کے عمل ذرا بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے آدمی، پیاسا آدمی، قرآن میں کہا ہے کہ وہ چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے، جس سے پیاسا آدمی کیا سمجھتا ہے کہ پانی، پیاسے آدمی کو کتنی قدر ہوتی ہے پانی کی۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھوکے آدمی سے پوچھو کہ بھئی 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے 4 روٹی۔ اسے تو ہر چیز میں روٹی نظر آتی کیونکہ بھوکا ہے۔ تو پیاسا آدمی کو بھی ہر جگہ کیا نظر آئے گا؟ پانی نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پیاسے آدمی کو پانی کی کتنی ویلیو ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی، لیکن جب وہ اس جگہ پر جائے جہاں پر اسے پانی لگ رہا تھا اور پانی نہ ملے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر وہیں مر جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام تو کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کو امداد بھی کرتے ہیں، راستوں میں لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال ایسے ہی ہوں گے جیسے پیاسا آدمی کو جنگل میں، بیابان میں چمکتا ہوا ریت پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ ایسے ان کافروں کو قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم پاتا ہے، یعنی وہاں پہنچا، پانی ملا نہیں، جب پانی ملا نہیں تو وہاں پر اس سے موت آ جائے گی۔ اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آئے گا، بس اپنے اعمال اپنی نظر میں بڑے ہیں، لیکن قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے حساب پورا کر دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ سارا بدلہ یہیں پر دے دے گا، آگے پورا حساب ہو جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کی مثال جو آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، دہری قسم کے ملحد ہیں، اللہ کے انکار کرتے ہیں، تو وہ جو اچھے کام کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ کہیں گے بھائی کافر لوگ تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کچھ بھی بنا لوگوں کے لیے، گرمیوں کے موسم میں روزہ پلا رہے ہیں، کہیں کھانا کھلوا رہے ہیں، کہیں کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ تو ملنا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ عام طور سے اپنے نام کے لیے کرتے ہیں کام،
میں راستے میں اگر پانی پلانے لگ جاؤں تو ایسے لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا، فلاں بندے نے لوگوں کو پانی پلایا، فلاں لوگوں نے غریبوں میں راشن بانٹا. وہ نام وری کے لیے کام کرتے ہیں، حقیقت میں کام نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے عمل کی مثال ایسی ہے، او کظلمات فی بحر لجین، کہ بہت گہرا سمندر کی گہرائی ہوگی تو سمندر کے اندر کتنی اندھیرا ہوگا. سمندر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہ ایسے اندھیرے کہ ان اندھیروں کے اوپر سمندر کی موج ہے. اب اندازہ کریں پانی ہے، پانی کے اوپر اگر پانی کی لہر آ جائے، موج آ جائے تو اندھیرا آ جاتا ہے. پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس موج کے اوپر بادل ہیں، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں سے کچھ بھی نظر آنا ہے. حتیٰ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے گا تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اتنا اندھیرا ہو، اتنا زیادہ اندھیرا ہو کہ اسے کچھ بھی نظر نہ آئے، تو کہا جاتا ہے اسے اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا، کیونکہ آنکھ کے سب سے زیادہ قریب انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہاتھ کو جہاں چاہے قریب کر لے، دور کر لے، اتنا آنکھ کتنی قریب کر سکتا ہے. تو اللہ پاک نے مثال دی، اس بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے عمل بھی ایسے ہیں، کچھ فائدہ نہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر غالباً 18 میں اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح، جو لوگ کافر ہیں ان کے عمل، ان کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ، جس راکھ پر تیز آندھی آ گئی ہو. اگر یہاں پر آگ رکھی ہو اور تیز آندھی آ جائے، وہ آگ کا ڈھیر یہاں نظر آئے گا؟ راکھ کا ڈھیر، راکھ تو اڑتی ہوئی نظر آ جائے گی. تو کافروں کی مثال، ان کے عمل کی مثال ایسی ہے. آگے کہتے ہیں اللہ پاک وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جس کے لیے کوئی نور ہدایت نہ رکھے، کسی کو کوئی روشنی نہ دکھائے، اس کو کوئی روشنی دکھانے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نور نہیں مل سکتا. آگے اللہ تعالیٰ پھر اپنے قدرت کا بیان ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کو دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کے پاکی بیان کرنے کا انداز آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے جو پر اڑا کر کے اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اپنی تسبیح، اپنی دعا کو جانتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو بتا دیا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے. ہمیں بتا دیا ہمیں نماز پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. فرشتوں کی عبادت کا انداز الگ ہے. کسی کو کہہ دیا سجدے میں رہنا ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گا، کسی کو کہہ دیا تمہیں رکوع کرنا ہے تو فرشتہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، کسی کو کچھ اور کہہ دیا تو وہ اسی عبادت میں لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے پرندے ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تسبیح، ان کی پاکی اور ان کی عبادت کا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ولیکن واللہ علیم ما یفعلون، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت. بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کسی کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہے مجھے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ہمیشہ ڈر کے زندگی گزارے گا. آگے پھر اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مثال سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے. فضا میں بادل نہیں ہوتے، اچانک کہیں سے بادل امٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ثم یؤلف بینہم، پھر ان کو جمع کرتا ہے، بادل کے اوپر بادل ہو جاتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر ڈھیر ہو جاتا ہے. بادلوں کا ڈھیر دیکھیں نا، ایک دم سے جب بارش آتی ہے تو گھنے بادل ہو جاتے ہیں. تو یہ تہبتیں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر کسی نے جہاز کا سفر کیا ہو، ہوائی جہاز کا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاز بادلوں میں سے نکلتا ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے،
پھر اس کو پھر بادل ہوتے ہیں، پھر بادلوں میں سے گزر کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تہبتیں لگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھو گے بارش، بادلوں میں کہیں ہمیں بارش نظر آتی ہے، لیکن انہی بادل سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ ان بادلوں میں کتنا کونٹل پانی ہوگا، کتنا وزنی پانی ہوتا ہے، اور وہ ہوا کی طرح اڑتے ہوئے رہتے ہیں، یعنی اگر آپ چھوؤ تو اس کا وزن محسوس نہیں ہوگا، لیکن اس میں پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے درمیان میں سے اللہ بارش برساتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ پاک وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو بادل ہیں، جن لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہے تو بادلوں کے اوپر جب جہاز پہنچ جاتا ہے تو بادل ایسے لگتے ہیں جیسے پہاڑوں، ایسے محسوس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی بادلوں کے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے اللہ اولے برساتا ہے، اور اولے ہر جگہ نہیں پہنچتے، جس کو چاہتا ہے اللہ اولے پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک کھیت میں بادل اولے آ گئے، دوسرے کھیت میں برسے نہیں، یہ صحیح سالم ہے، اور دوسرا کھیت تباہ و برباد ہو گیا۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اولے پہنچا کر کے اس کو نقصان دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اولوں کو بچا لیتا ہے، اس کا رخ ادھر ادھر پھیر دیتا ہے تاکہ وہ مصیبت سے، بلاؤں سے محفوظ رہے۔ یکاد السنا برقی یذهب بالابصار، اور جو بادلوں میں بجلی کونتی ہے، تو اگر اس بجلی کو کبھی آدمی دیکھے تو ایسا لگتا ہے اتنی چمک ہے کہ ہماری نگاہیں نہ اچک لے جائے، یعنی نگاہیں ختم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اتنی چمک رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنے والا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، پھر دن، پھر رات، پھر یہ کون کرتا ہے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والا ہوگا تو سمجھ جائے کوئی نہ کوئی تو ہے بنانے والا، جو عقل والا نہیں ہے وہ تو یہ کہے گا یہ دھماکہ اور دنیا بن گئی۔ عقل والا یہ نہیں کہے گا یہ ساری مثالیں جو اللہ اب بیان کرتا ہے، پہاڑوں کو لانا، بارشیں برسانا، بادلوں کو اکٹھا کرنا، یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور آسان مثال دے رہے ہیں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ آگے فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، زمین پر رینگنے والے، سانپ ہو گئے، اس طریقے سے جو جانور وغیرہ ہیں یہ سب پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ صرف 2 پیر والے بناتا تو لوگ کہتے ہیں بس 2 ہی پیر والے ہیں، یہ کوئی مشکل تھوڑا ہے۔ اللہ نے 4 پیر والے بھی بنائے، تو 4 پیر والے بھی اس لیے بنائے تاکہ کوئی نہ کہتے بس 4 پیر والے ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ہر طریقے کے جانور بنائے، اور لاکھوں کروڑوں قسمیں اللہ نے جانوروں کی رکھی ہیں، پیٹ کے بل چلنے والے، 2 پیر والے، 4 پیر والے، 4 سے زیادہ والے کیکڑوں کو دیکھ لو، اور سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، اور بہت سے کیڑے مکوڑے آپ کو نظر ملیں گے۔ آج برسات کے موسم میں عجیب و غریب کیڑے نکلتے ہیں، ان کے 10 اور 20 پیر ہوتے ہیں۔ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ پاک سمجھاتا ہے کہ عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ سب خوبصورت کائنات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے 2 پیر والے، 4 پیر والے، 10 پیر والے، 20 پیر والے، سب کو بنانے پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو بھی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو بھی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر پکا سچا ایمان بنانے کی، عقیدہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔